السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ لاریب نے فون کی اسکرین پر اپنی کانپتی انگلیاں ٹکائیں اور نمبر ڈائل کرتے ہی اسے کان سے چپکا لیا، جبکہ اس کی دوسری نظر برابر کمرے کے بند دروازے پر جمی تھی۔ دیکھو شہریار، میں نے سب مینیج کر لیا ہے۔ آج شام ٹھیک 5 بجے ہم پارک کے پچھلے گیٹ پر ملیں گے، تم بس دیر نہ کرنا۔ وہ ایک ہی سانس سے بولتی چلی گئی، جبکہ اس کے سینے میں دل کی دھڑکنیں کسی بے ترتیب ڈھول کی طرح بج رہی تھی۔ بس اب بہت ہو گیا، میں اب مزید اس گھٹن بھرے ماحول میں نہیں رہ سکتی، جہاں ہر وقت مجھ پر پہرے بٹھائے جاتے ہیں۔ مجھے تم سے مل کر یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس گھر سے دور اپنی دنیا کیسے بسائیں گے، کیونکہ اگر اب ہم نے ہمت نہ کی تو یہ لوگ میری شادی کہیں اور کر دیں گے۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل ہی کر پائی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کسی زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا اور لاریب کا سانس وہیں حلق میں اٹک گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہو۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بجا اور وہ بدحواسی میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ سامنے اس کی ماں زاہدہ بیگم ساکت کھڑی تھیں، جن کے چہرے پر غصے اور صدمے کی شدید لہریں واضح تھیں، اور ان کی آنکھوں سے لاریب کے لیے نفرت جھلک رہی تھی۔ تو یہ ہو رہا ہے یہاں، یہ سب گند سیکھنے تم یونیورسٹی جاتی ہو؟ لاریب، میں تو سمجھتی تھی کہ میری بیٹی میرا سر فخر سے بلند کرے گی، مگر تم تو خاندان کی ناک کٹوانے پر تلی ہوئی ہو۔ زاہدہ بیگم کی آواز میں ایک ایسی کڑک تھی جس نے لاریب کے پورے بدن میں ایک جھرجھری پیدا کر دی۔ انہوں نے ایک قدم بڑھایا اور لاریب کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ امی، وہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو بس اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ لاریب نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بول کر صفائی دینے کی کوشش کی، مگر الفاظ نے اس کے لبوں پر ہی دم توڑ دیا، کیونکہ سامنے کھڑی ماں کی نظریں سچ اگلوا رہی تھیں۔ غلط سمجھ رہی ہوں میں؟ لاریب، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ تم کسی غیر مرد سے ملنے کے منصوبے بنا رہی ہو۔ کیا ہمارے خاندان کی عزت اور تمہارے باپ کی پگڑی تمہیں اتنی سستی لگتی ہے کہ تم اسے کسی آوارہ لڑکے کے لیے مٹی میں ملا دو گی؟ زاہدہ بیگم نے اس کی کلائی اتنی سختی سے پکڑی کہ لاریب کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ میں نے تمہیں اس لیے آزادی دی تھی کہ تم پڑھ لکھ کر ہمارا نام روشن کرو گی، لیکن تم نے تو ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ آج کے بعد تمہارا قدم اس دہلیز سے باہر نہیں نکلے گا، اور یہ فون اب میرے پاس رہے گا تاکہ تم اس سب سے باز آ جاؤ۔ لاریب خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اندر ایک بغاوت سر اٹھا رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید ماں ہمیشہ کی طرح کچھ دیر غصہ کر کے ٹھنڈی ہو جائیں گی اور وہ پھر سے انہیں منا لے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف ایک چھوٹے سے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ زاہدہ بیگم فون لے کر پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی، اور لاریب غصے اور بے بسی کی ماری بیڈ پر ڈھہ گئی۔ سب ختم کر دوں گی میں، کوئی مجھے اس طرح قید نہیں کر سکتا۔ میں شہریار سے مل کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ ابھی غصے میں خود کلامی کر رہی تھی کہ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی، اور اس کا بڑا کزن مصطفیٰ اپنی مخصوص مردانہ وجاہت اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی لاریب کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، کیونکہ اس وقت اسے کسی ہمدرد کی نہیں بلکہ تنہائی کی ضرورت تھی۔ اوہو، یہاں تو موسم کافی گرم معلوم ہوتا ہے۔ کیا ہوا لاریب؟ لگتا ہے کسی نے پھر سے تمہاری دم پر پاؤں رکھ دیا ہے، یا پھر آج کی ڈوز کچھ زیادہ ہی مل گئی ہے۔ مصطفیٰ نے کمرے کے وسط میں آ کر اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ 10 سال بڑا مصطفیٰ ہمیشہ سے اس کے لیے ایک ایسی مصیبت رہا تھا جو اسے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں بغیر اجازت آنے کی؟ کیا تمہیں تمیز نہیں سکھائی کسی نے؟ نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھنی، لاریب نے تیکھے لہجے میں چلاتے ہوئے کہا۔ وہ غصے سے اس وقت لال بھبوکا ہو رہی تھی۔ کمرہ تمہارا ہے، مگر گھر میرا بھی ہے، اور ویسے بھی اتنا غصہ اس معصوم سے چہرے پر جچتا نہیں۔ مصطفیٰ اس کے مزید قریب آیا تو لاریب نے اسے پیچھے دھکیلنے کے لیے پوری قوت سے ہاتھ اٹھایا، مگر مصطفیٰ نے کمال پھرتی سے اس کا نازک بازو فضا میں ہی جکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ مصطفیٰ، تمہیں اندازہ نہیں کہ مجھے کتنا درد ہو رہا ہے، تم ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہو۔ لاریب نے اپنا بازو چھڑانے کی تگودو کی، مگر مصطفیٰ کی گرفت کسی لوہے کے شکنجے جیسی مضبوط تھی۔
اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جو لاریب کو لاشعوری طور پر بے بس کر رہی تھی اور اسے اپنی قربت کا احساس دلا رہی تھی۔ درد تو تب ہوگا لاریب جب میں تمہاری سرکشی کا اصل علاج کروں گا۔ ابھی تو صرف تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھ سے ٹکرانا تمہاری بس کی بات نہیں۔ ابھی تو میں تمہیں صرف سمجھا رہا ہوں کہ تمیز سیکھ لو، ورنہ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ مصطفیٰ نے شرارت اور سنجیدگی کے مابین ایک ایسا جملہ کہا جس نے لاریب کے بدن میں ایک عجیب سی لہر دوڑا دی۔ اس نے اسے ایک زوردار جھٹکا دے کر چھوڑا تو لاریب توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بیڈ پر جا گری۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اسے اس شخص کی موجودگی سے خوف آنے لگا۔ بدتمیز انسان، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں دادا جی کو بتا دوں گی کہ تم مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو اور میرے کمرے میں زبردستی گھس آئے ہو۔ لاریب نے سنبھلتے ہوئے چیخ کر کہا، ضرور بتاؤ لاریب، بلکہ میں تو کہتا ہوں ابھی جا کر بتاؤ، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کی لاڈلی پوتی کتنی بدتمیز ہے۔ خیر، میں خود ہی جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ ایک بھرپور قہقہا لگاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ لاریب غصے اور نفرت سے بھری ہوئی بیڈ پر رکھے تکیے اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معمولی سی نوک جھونک اسے اس شخص کے حصار میں ہمیشہ کے لیے قید کرنے والی ہے، اور وہ جس آزادی کے خواب دیکھ رہی ہے وہ اب اس سے کوسوں دور ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے بال نوچے اور کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگانے لگی، جبکہ ذہن میں صرف شہریار کا خیال تھا، مگر سامنے مصطفیٰ کا وہ تمسخر اڑاتا چہرہ بار بار آ رہا تھا جس نے اس کے وجود میں آگ لگا دی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، کیونکہ ماں نے فون چھین کر اس کے رابطے تمام ذرائع ختم کر دیے تھے، اور اب اسے صرف کسی معجزے کا انتظار تھا جو اسے اس مصیبت سے نکال سکے۔ دوپہر کے کھانے کی میز پر ایک بوجھل سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نعمان بٹ اور افضل حسین کھانے میں مصروف تھے، مگر لاریب کی کرسی خالی تھی جو سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ ابھی تک کام سے واپس نہیں آیا تھا، اس لیے میز پر صرف یہی تینوں نفوس موجود تھے۔ بیگم زاہدہ کے چہرے پر گہری پریشانی اور اضطراب کے بادل تھے۔ وہ بار بار لاریب کے کمرے کی سمت دیکھتی اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی۔ لاریب نے خود کو اندر بند کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب سچائی چھپانا ممکن نہیں رہا۔ نعمان، میں بہت فکر مند ہوں لاریب کو لے کر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ بات کیسے کروں، بیگم زاہدہ نے آخرکار ہمت کر کے کہا تو نعمان بٹ نے حیرت سے بیوی کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا زاہدہ، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ لاریب کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے فکر مندی تھی۔ زاہدہ بیگم نے ایک نظر سسر پر ڈالی جب سنجیدگی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آج میں نے اسے فون پر کسی شہریار نامی لڑکے سے بات کرتے سنا۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی اور ملنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ نادانی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جس سے ہمارے خاندان کی ساکھ پر حرف آئے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہیں۔ بیگم زاہدہ کی آواز بھر آئی، ان کے الفاظ میں کڑواہٹ نہیں بلکہ ایک بے بس ماں کی التجا تھی جو اپنی بیٹی کو کسی بڑی مشکل سے بچانا چاہتی تھی۔ نعمان بٹ یہ سن کر ساکت رہ گئے، جبکہ افضل بٹ کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے خاندان میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے بہو، وہ بھی بچی ہے، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں، ہمیں وقت رہتے اسے سنبھالنا ہوگا، دادا جان نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں غصہ کم اور فیصلہ زیادہ تھا۔ نعمان بٹ نے پریشانی سے اپنا سر تھام لیا۔ لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ تو کسی کی سنتی ہی نہیں، بیگم زاہدہ نے نم آنکھوں سے کہا تو دادا جان نے میز پر ہاتھ رکھ کر سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کے سر پر کسی ذمہ دار شخص کا ہاتھ رکھ دیا جائے۔ میں نے بہت پہلے حاکم سے ایک وعدہ کیا تھا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم لاریب کا نکاح مصطفیٰ سے کر دیں گے۔ وہ نہ صرف اسے سنبھال لے گا بلکہ لاریب کی تمام نادانیاں بھی خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ زاہدہ بیگم اور نعمان بٹ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے لیے یہ فیصلہ اچانک تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ افضل بٹ کی بات ہی سب سے بہتر ہے۔ لیکن ابا جی، مصطفیٰ کیا اس کے لیے راضی ہوگا؟
اور لاریب تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ نعمان بٹ نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، مصطفیٰ میرا بیٹا ہے، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گا، اور لاریب کو وقت کے ساتھ سب سمجھ آ جائے گا کہ اس کے بڑے اس کے حق میں کتنا بہتر سوچتے ہیں۔ بس اب یہی طے ہے، میں خود مصطفیٰ سے بات کروں گا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب مصطفیٰ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے پورچ کو روشن کیا۔ وہ دن بھر کی تھکن کے بعد گھر لوٹا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج کی رات اس کے لیے کتنی غیر معمولی ہونے والی ہے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، ملازم نے اسے بتایا کہ دادا جان اپنے کمرے میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا تو دادا جان جائے نماز پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے تسبیح رکھی اور اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ مصطفیٰ بیٹھو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مصطفیٰ خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی کھٹک پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ دادا جان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی سنجیدگی تھی۔ مصطفیٰ، تم جانتے ہو کہ تم میرے لیے صرف پوتے نہیں بلکہ ایک بیٹے کی طرح ہو۔ میں نے تمہاری پرورش اس لیے کی کہ تم اس گھر کی ذمہ داری اٹھا سکو۔ اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں اور میری ایک آخری خواہش ہے جسے تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ دادا جان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، حکم کریں دادا جان، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بات میرے لیے حرف آخر ہے۔ مصطفیٰ نے پورے ادب سے جواب دیا، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم لاریب سے نکاح کر لو۔ میں نے تمہارے چچا اور چچی سے بات کر لی ہے اور وہ دونوں اس رشتے پر بہت خوش ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی مہینے یہ فریضہ انجام پا جائے۔ یہ سننا تھا کہ مصطفیٰ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ دادا جان اسے اس ضدی اور منہ پھٹ لڑکی کا ذمہ دار بنا دیں گے۔ لیکن دادا جان، لاریب تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اور پھر وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان کیسے لڑائی رہتی ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی الجھن کو لفظوں میں ڈھالنا چاہا، مگر دادا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ محبت وقت کے ساتھ ہو جاتی ہے مصطفیٰ، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ لاریب کو تمہارے جیسے مضبوط انسان کی ضرورت ہے جو اسے زندگی کی اونچ نیچ سمجھا سکے۔ کیا تم میری یہ خواہش پوری نہیں کرو گے؟ مصطفیٰ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ دادا کی بات ٹالنا اس کے بس میں نہیں۔ اس نے ایک طویل خاموشی کے بعد اس بات میں سر ہلا دیا، جیسے آپ کی خوشی دادا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا ہیجان برپا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ اس کا ذہن لاریب کے چہرے اور اس کی ہر وقت کی بدتمیزیوں کی طرف چلا گیا۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اوپر سے لاریب تیزی سے نیچے آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اندھیرے میں شاید کچن کی طرف جا رہی تھی تاکہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ دونوں کا ٹکراؤ اتنا زوردار تھا کہ لاریب پیچھے کی طرف گرنے لگی، مگر مصطفیٰ نے کمال پھرتی سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تم اندھے ہو گئے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے بدتمیز انسان، جب دیکھو میرے راستے میں آ جاتے ہو۔ لاریب نے سنبھلتے ہی اپنی وہی پرانی عادت کے مطابق پھٹنا شروع کر دیا اور اپنا بازو چھڑانے کے لیے جھٹکا دیا، مگر مصطفیٰ کا غصہ اس وقت عروج پر تھا۔ اس نے اس کی کلائی اتنی سختی سے جکڑی کہ لاریب کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ منہ سنبھال کر بات کرو لاریب، میں تم سے بڑا ہوں، اور اب تمہارا یہ بچپنا اور بدتمیزی زیادہ دن نہیں چلے گی، کیونکہ تمہیں سدھارنے کا ٹھیکہ اب میں نے لے لیا ہے۔ مصطفیٰ کا لہجہ اتنا سرد اور تیکھا تھا کہ لاریب کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ توڑ گئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے سدھارنے والے؟ میں تمہاری کوئی غلام نہیں، چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لاریب نے غصے سے اسے گھورا، مگر مصطفیٰ کے چہرے پر ایک تمسخر آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اور آج کے بعد میں تمہیں نہ صرف روک سکتا ہوں بلکہ تمہاری ہر حرکت پر پہرا بھی بٹھا سکتا ہوں، کیونکہ دادا جان نے تمہارا نکاح میرے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ الفاظ لاریب کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ اس کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دادا جی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں مسٹر مصطفیٰ بٹ، تم میرے خوابوں کے قاتل ہو۔
लारेब ने चीखते हुए अपना दूसरा हाथ उठाकर उसके चेहरे पर मारना चाहा, मगर मुस्तफ़ा ने वो हाथ भी फिजा में ही दबोच लिया और उसे मजीद अपने करीब खींचा, यहाँ तक कि लारेब को उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। नफरत हो या मोहब्बत, लारेब अब तुम्हें इसी हिसार में रहना होगा। अब अपनी हद में रहना सीख लो, वरना मुझे सख्ती करना भी आती है। मुस्तफ़ा ने उसे एक ज़ोरदार झटके से छोड़ा और बगैर उसे देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि लारेब वहीं सीढ़ियों पर ढेर हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां था और उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई हों। फिर वो अपनी माँ के कमरे की तरफ भाग गई ताकि सच जान सके। अम्मी, क्यों आप लोग मेरा निकाह मुस्तफ़ा से कर रहे हैं? क्या आपको मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं आया? लारेब ने कमरे में दाखिल होते ही दुहाई दी। बेगम जाहिदा जो बेड पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, उन्होंने सुकून से उसे देखा। हाँ लारेब, ये सच है और यही तुम्हारे हक में बेहतर है। हम तुम्हारी नादानियों को मजीद नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लारेब ने तड़प कर उन्हें देखा। लेकिन अम्मी, मैं उससे नफरत करती हूँ। वो एक पत्थर दिल इंसान है। मैं उसके साथ कैसे जीऊँगी? आपको तो पता है मैं किसे चाहती हूँ। बेगम जाहिदा का लहजा सख्त हो गया। जिसे तुम चाहती हो उसे भूल जाओ और खामोशी से अपने कमरे में जाओ और इस फैसले को कबूल कर लो, क्योंकि अब कुछ नहीं बदल सकता। लारेब पैर पटकती हुई अपने कमरे में आ गई। उसने गुस्से में अपना फ़ोन बेड पर पटका, जो उसने शाम में ही माँ के कमरे से उठा लिया था। वो पागलों की तरह चक्कर लगाने लगी थी। उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी। वो कभी खिड़की से बाहर देखती और कभी खुद को आईने में देखकर अपने नसीब पर रोने लगती। मैं उस अकड़ू के साथ कभी नहीं रहूंगी। मैं उसे दिखाऊंगी कि लारेब को झुकाना इतना आसान नहीं। वो मुसलसल खुद से कलाम कर रही थी, जबकि उसके जहन में बगावत के नए मंसूबे जन्म ले रहे थे। उसे लग रहा था कि ये रात कभी ख़त्म नहीं होगी और आने वाला दिन उसके लिए मज़ीद तलखियाँ लेकर आएगा। मगर उसे नहीं मालूम था कि मुस्तफ़ा की खामोशी के पीछे कितनी बड़ी आग छुपी हुई है, जो उसे अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार है। लारेब अपने कमरे में किसी जख्मी शेरनी की तरह इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसका दिमाग उस वक्त तपते हुए लावे की तरह उबल रहा था। गुस्से और बेबसी की मिली जुली कैफियत ने उसे पागल कर दिया था। वो अकड़ू मगरूर इंसान समझता क्या है खुद को? क्या मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसे जब चाहा जहाँ चाहा हाँक दिया? दादाजी ने भी क्या सोचकर उसे चुना है, जो हर वक्त मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढता है? उसने बेड पर पड़ा तकिया उठाकर पूरी कुव्वत से दीवार पर मारा, मगर उसके दिल की आग ठंडी नहीं हुई थी। नहीं लारेब, तुम्हें कुछ करना होगा। अगर तुम अभी खामोश रही तो वो कल को तुम्हें अपनी जूती की नोक पर रखेगा। मुझे अभी उससे बात करनी होगी। उसे कहना होगा कि वो खुद इस रिश्ते से इनकार कर दे, क्योंकि मेरी बात तो कोई सुनने वाला नहीं। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर पर मौत जैसी खामोशी तारी थी। लारेब ने हिम्मत जमा की और दबे पांव अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर राहदारी में घुप अंधेरा था। उसका दिल सीने से बाहर आने को था, मगर गुस्सा डर पर हावी हो चुका था। वो मुस्तफ़ा के कमरे के सामने पहुंची और हैंडल घुमाया, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मगरूर इंसान दरवाज़ा बंद करके सो रहा है, जैसे पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है अंदर। वो गुस्से से पैर पटक कर वापस मुड़ने लगी थी कि अचानक उसे याद आया कि मुस्तफ़ा के कमरे की एक खिड़की टेरिस की तरफ खुलती है। वो तेज़ी से टेरिस पर आई और दीवार के साथ साथ चलती हुई उसकी खिड़की तक पहुंच गई, जो खुशकिस्मती से खुली हुई थी। लारेब ने एक लंबा सांस लिया और पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गई। कमरे में हल्की सी नाइट लैम्प की रोशनी फैली हुई थी और मुस्तफ़ा बेड पर चादर ताने सुकून से सोया हुआ था। लारेब उसके सरहाने जाकर खड़ी हुई और उसके पुरसुकून चेहरे को देखकर उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। यहाँ मैं मर रही हूँ और ये साहब ऐसे सो रहे हैं जैसे कोई फिक्र ही ना हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्तफ़ा के मजबूत बाजू को पकड़कर जोर से हिलाने लगी। मुस्तफ़ा, उठो मुस्तफ़ा, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। उठो भी, क्या कोई नशा कर रखा है जो इतनी गहरी नींद सो रहे हो? मुस्तफ़ा की आंखें तो लारेब के हाथ लगते ही खुल गई थी, मगर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ये लारेब है
اور اس کے کمرے میں اس وقت موجود ہے۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آنے لگی جسے اس نے فوراً چھپا لیا اور نیند کا ناٹک جاری رکھا۔ لاریب اسے مسلسل جھنجھوڑ رہی تھی اور اس کا نام پکار رہی تھی۔ کتنے بدتمیز ہو تم مصطفیٰ، میں یہاں تڑپ رہی ہوں اور تم خوابوں کی دنیا میں ہو۔ اٹھو ورنہ میں تمہارے سر پر پانی ڈال دوں گی۔ جب مصطفیٰ کو لگا کہ اب لاریب کی برداشت ختم ہونے والی ہے تو وہ اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ایسے ریئیکٹ کیا جیسے وہ واقعی بہت ڈر گیا ہو۔ ارے کون چور ڈاکو ہے؟ لاریب تم یہاں اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کہیں تم مجھے مارنے تو نہیں آئی یا پھر کچھ چوری کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھتے ہوئے معصوم بن کر پوچھا تو لاریب اس کا رد عمل دیکھ کر ایک پل کے ٹھٹک گئی۔ تم مجھ سے ڈر رہے ہو مصطفیٰ؟ اپنی ایکٹنگ بند کرو اور میری بات سنو۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی تو مصطفیٰ بیڈ سے نیچے اترا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی قدآور شخصیت کے سامنے لاریب ایک بار پھر خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگی۔ دیکھو مصطفیٰ، تم کل دادا جی کو صاف صاف انکار کر دو گے۔ تم کہو گے کہ تمہیں یہ نکاح منظور نہیں اور تمہیں مجھ جیسی لڑکی نہیں چاہیے۔ لاریب نے حکم دینے والے انداز میں کہا تو مصطفیٰ کے چہرے کے تاثرات لمحوں میں بدل گئے۔ وہ پہلے جیسا شیر بن چکا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو لاریب پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ لاریب کے سر کے دونوں طرف دیوار پر جما کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ ورنہ کیا لاریب، ورنہ تم کیا کر لو گی؟ اس کا لہجہ اب سرگوشی جیسا تھا مگر اس میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ لاریب کا سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ اس کا دل اس کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ورنہ میں جان دے دوں گی۔ چھوڑو مجھے مصطفیٰ، تم میرے اتنے قریب کیوں آ رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ وہ اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ اب تو تم ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہو لاریب، اب چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دادا جان تو کہہ رہے تھے کہ نکاح مہینے کے آخر میں ہوگا، لیکن تمہاری اس حرکت نے میرا ارادہ بدل دیا ہے۔ اب میں نکاح اسی ہفتے کے آخر میں کرواؤں گا۔ اب دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے، اور میں کیوں انکار کروں؟ بھلا تم جیسی خوبصورت بیوی کسے بری لگتی ہے؟ بھلے ہی زبان کڑوی ہے مگر دل بہلانے کے کام تو آؤ گی۔ مصطفیٰ کی ان باتوں نے لاریب کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں غصے بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو مصطفیٰ، میں تم سے التجا کر رہی ہوں، پلیز انکار کر دو، میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ اب حقیقتاً رونے لگی۔ مصطفیٰ نے ایک پل کے لیے اس کے ہاتھوں پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کی مگر اس کی نظریں لاریب کے بھیگے چہرے پر جمی تھیں۔ لاریب کا دل چاہا کہ وہ اسے شہریار کے بارے میں سب بتا دے مگر پھر اسے اپنی خاندانی عزت اور دادا کے غصے کا خیال آ گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ رونا بند کرو لاریب، تمہارے یہ آنسو مجھ پر اب اثر نہیں کریں گے، تم جا سکتی ہو اب یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میں تمہیں یہیں قید کر لوں۔ مصطفیٰ نے اسے چھوڑ کر راستہ دیا مگر لاریب وہیں کھڑی رہی اور اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ تمہارے پاس ابھی وقت ہے مصطفیٰ، سوچ لو۔ وہ جاتے جاتے پھر بولی تو مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ایک ایسا جملہ کہا جس نے لاریب کو مزید تلملا دیا۔ جاؤ لاریب، اب کل سے تم ویسے بھی میری قید میں ہوگی، جیسے آج اس کمرے میں ہو، اب اپنی تیاری مکمل رکھو۔ لاریب غصے اور صدمے سے بھری ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی آخری امید بھی دم توڑ گئی ہے۔ وہ پوری رات جاگتی رہی اور مصطفیٰ کی گرفت اور اس کے لہجے کی تپش کو اپنے وجود پر محسوس کرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سکڑوں انسان کے ساتھ اپنی زندگی کے دن کیسے گزارے گی، جبکہ وہ کسی اور کے خواب اپنی آنکھوں میں بسائے بیٹھی تھی۔ رات کی اس تلخ ملاقات کے بعد لاریب نے خود کو اپنے کمرے کی چار دیواری میں قید کر لیا تھا۔ اس نے باہر نکلنا اور کسی سے بات کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی یہ خاموشی اور خود کو تکلیف دینا گھر والوں کے دل کو پگھلا دے گا، مگر وقت اپنی پوری رفتار سے گزر رہا تھا اور آخر کار جمعرات کا دن بھی آ گیا۔ کل اس کا نکاح تھا۔ لاریب کے لیے یہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل شہریار کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے
اور اس کے وہ وعدے گھوم رہے تھے جو اب اسے ریت کی دیوار لگ رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر مصطفیٰ کی وہ گرفت یاد آ رہی تھی جس نے اسے مزید غصہ دلا دیا تھا۔ شام کو وہ اس کے کمرے میں نکاح کا سامان رکھنے کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ لاریب کے کمرے کے قریب پہنچا، اسے اندر سے کسی کی بات کرنے کی مدھم آواز سنائی دی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے قریب ہو کر سنا تو لاریب رو رو کر کسی سے التجا کر رہی تھی۔ شہریار پلیز کچھ کرو، کل میرا نکاح ہے، میں اس مصطفیٰ کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے یہاں سے لے جاؤ گے، اب تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ لاریب کی آواز میں بے بسی تھی، مگر مصطفیٰ کے لیے یہ الفاظ کسی تیر سے کم نہیں تھے۔ اس کا خون ایک دم ابلنے لگا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ جو لاریب کے لیے تھوڑی بہت ہمدردی دل میں پال رہا تھا، وہ لمحوں میں راکھ ہو گئی۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور دھاڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ لاریب کا سانس حلق میں اٹک گیا اور اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر بیڈ پر گرا۔ مصطفیٰ نے لپک کر وہ فون جھپٹا اور لاریب کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ وہ درد سے چیخ اٹھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی لاریب؟ کل ہمارا نکاح ہے اور تم آج کسی غیر لڑکے کے ساتھ بھاگنے کے منصوبے بنا رہی ہو۔ تمہیں اپنی عزت کا نہیں تو کم از کم اس گھر کی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کا غصہ اس وقت قابو سے باہر تھا۔ لاریب نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر مصطفیٰ نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر گرا کر بولا، جس کے لیے تم تڑپ رہی ہو نا، وہ بزدل ہے، وہ کبھی نہیں آئے گا، اور تم میری ہو، صرف میری۔ اب دیکھتا ہوں تمہیں مجھ سے کون چھینتا ہے۔ لاریب نے ہمت جمع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہاں میں کر رہی تھی بات، کیونکہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ اب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو جاؤ اور دادا جی کو بتا دو تاکہ وہ یہ نکاح روک دیں۔ میں خوشی خوشی اس گھر سے نکل جاؤں گی۔ مصطفیٰ کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ آ گئی۔ منع کر دوں؟ کبھی نہیں لاریب، اب تو میں یہ نکاح ہر قیمت پر کروں گا تاکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا سکوں۔ اب تم اس کمرے سے نکلو گی تو صرف میری بیوی بن کر، اور یاد رکھنا اب تمہارا یہ فون اور تمہاری یہ نام نہاد محبت میرے پیروں تلے ہوگی۔ اس نے لاریب کا فون پوری قوت سے زمین پر پٹک دیا، جس کے پرزے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ لاریب ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ مصطفیٰ نے اسے ایک آخری بار نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ لاریب بیڈ پر گر کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے مصطفیٰ کے اندر کے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا۔ ادھر مصطفیٰ اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کا پورا وجود غصے سے تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے ایک سگریٹ سلگائی اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر اندھیرے کو گھورنے لگا۔ اس کے ذہن میں لاریب کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اس نفرت کو ایسی عبرت میں بدل دے گا کہ لاریب اپنے آپ کو بھول جائے گی۔ اس کے دل سے ایک آواز آئی کہ اسے یہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، مگر اس کی انا اور لاریب کی سرکشی نے اس کے اندر کی ہمدردی کو ختم کر دیا تھا۔ وہ اب صرف ایک فاتح کی طرح اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی بے رحم کیوں نہ بننا پڑے۔ نکاح کا دن آ چکا تھا مگر گھر کی فضا میں بوجھل پن تھا۔ ایک طرف تیاریوں کا شور تھا تو دوسری طرف لاریب کے دل میں ماتم برپا تھا۔ لاؤنج میں مہمانوں کی چہل پہل اور رشتہ داروں کی ہنسی مذاق گونج رہی تھی۔ بیگم زائدہ مہمانوں کی خاطر توازن میں مصروف تھی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا کہ آخرکار ان کی بیٹی کیسے ہاتھ میں جا رہی ہے جس کو دیورانی کی اچانک موت کے بعد انہوں نے ہی پال پوس کر جوان کیا تھا۔ اس لیے انہیں اپنی تربیت پر پورا یقین تھا۔ وہ سنہری رنگ کے بھاری کامدار شرارے میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد حلقے اس کی بے خواب راتوں کا پتہ دے رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو نفرت سے دیکھا، جس کا گہرا رنگ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ سنہری شیروانی میں ملبوس مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر اندر ہی اندر وہ لاریب کی اس بے وفائی کو بھول نہیں پایا تھا جو اس نے ایک دن پہلے پکڑی تھی۔ وہ مہمانوں کے درمیان بیٹھا تھا مگر اس کی نظریں بار بار اس دروازے پر ٹک جاتی جہاں سے لاریب کو لایا جانا تھا۔ دادا جان نہایت خوش تھے۔
ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وہ مصطفیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دینے لگے۔ خوش رہو بیٹا، آج میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم لاریب کو ہمیشہ خوش رکھو گے۔ مصطفیٰ نے صرف سر ہلایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس خوشی کے پیچھے کتنی کرواہٹ چھپی ہے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواں آ گئے تھے اور مرد حضرات ایک بڑے دائرے میں بیٹھ گئے۔ لاریب کو اس کی کزنز ایک بڑی چادر کے سائے میں لے کر آئیں اور اسے ایک پردے کے پیچھے بٹھا دیا گیا، جہاں سے وہ صرف مصطفیٰ کے جوتوں کی جھلک دیکھ سکتی تھی۔ نکاح خواں نے خطبہ شروع کیا تو لاریب کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ بیٹا لاریب بنت نعمان بٹ، کیا تمہیں مصطفیٰ بٹ والمرتضیٰ بٹ 5 لاکھ روپے حق مہر کے عوض نکاح میں قبول ہے؟ لاریب کے لبوں نے جنبش کی مگر آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ اسے شہریار کے وہ وعدے یاد آئے اور پھر مصطفیٰ کا وہ بھیانک غصہ۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو ہاتھ جوڑے دعا کر رہی تھی۔ گھر کی عزت کا سوال اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے کانپتی آواز کے ساتھ قبول ہے کہا اور اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے پین پکڑ لیا اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے خوابوں کی قربانی دے دی۔ نکاح کے فارم پر سائن کرتے ہوئے لاریب کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اور سیدھا کاغذ پر جا گرا، جیسے اس نے اپنی بربادی پر مہر لگا دی ہو۔ دوسری طرف جب مصطفیٰ سے پوچھا گیا تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بلند اور پراعتماد آواز میں 3 بار قبول ہے کہا۔ لانچ مبارکباد کے شور سے گونج اٹھا۔ مٹھائیاں بانٹی جانے لگی۔ دادا جان نے مصطفیٰ کو گلے لگا لیا۔ کسی کو بھی اس کرب کا اندازہ نہیں تھا جو ان دونوں کے دلوں میں پل رہا تھا۔ لاریب کو لگ رہا تھا جیسے اسے عمر قید سنا دی گئی ہو، جبکہ مصطفیٰ نے دور سے پردے کے پیچھے بیٹھی لاریب کے سائے کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا اب کھیل شروع ہوا ہے۔ لاریب اب تم میری قید میں ہو اور اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ شام ڈھلتے ہی رخصتی کی مختصر سی رسم ہوئی اور لاریب کو اس کی ماں نے مصطفیٰ کے کمرے میں بٹھا دیا۔ وہ کمرہ جو شروع سے اسے زہر لگتا تھا آج کسی جیل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی اور اسے انتظار تھا اس شخص کا جو اب قانونی طور پر اس کا سب کچھ بن چکا تھا، مگر اس کے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ رات کے سناٹے میں مصطفیٰ کے کمرے کی فضا بہت بوجھل تھی۔ لاریب بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا سنہری شرارہ اب اسے بوجھ لگ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا پورا وجود لرز گیا اور مصطفیٰ اندر داخل ہو گیا۔ مصطفیٰ نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور نہایت اطمینان سے گھڑی اتار کر میز پر رکھ دی۔ اس کی نظریں آئینے میں لاریب کے زرد چہرے پر جمی تھی جو نظریں جھکائی بیٹھی تھی۔ تو اب تم باقاعدہ طور پر میری قید میں آ چکی ہو لاریب، کیسا لگ رہا ہے اپنے خوابوں کا محل ٹوٹتا دیکھ کر؟ مصطفیٰ نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اسے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ لاریب نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی سرکشی تھی۔ تم جیت کر بھی ہار گئے ہو مصطفیٰ، تم نے میرا جسم تو حاصل کر لیا ہے مگر تم میری نفرت کبھی ختم نہیں کر پاؤ گے۔ میں کل بھی تم سے نفرت کرتی تھی اور آج بھی۔ لاریب کے الفاظ تیر کی طرح مصطفیٰ کے دل پر لگے، مگر اس نے اپنے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ سجا لی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لاریب کے چہرے پر جھولتی لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا تو لاریب نے جھٹکے سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھ سے دور رہو، میں تمہیں قریب آنے کی اجازت نہیں دوں گی، لاریب نے گرا کر کہا تو مصطفیٰ نے کہا لگایا جو کمرے کی خاموشی میں زہر کی طرح گھل گیا۔ اجازت؟ لاریب اب مجھے تمہاری کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ میں چاہوں تو ابھی اسی وقت تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ایک شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، مگر میں اتنا گرا ہوا نہیں۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، اچھے سے سوچ لو اور اپنی اس نام نہاد محبت کا شوق منا لو، کیونکہ آخر میں آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے۔ مصطفیٰ نے اسے اپنی طاقت کا احساس دلاتے ہوئے کہا اور وہیں پر لیٹنے لگا۔ تم صوفے پر سو جاؤ، تم میرے ساتھ نہیں سو سکتے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مصطفیٰ نے اسے حیرت اور تن سے دیکھا۔ میں کیوں صوفے پر سوں لاریب؟ یہ میرا کمرہ ہے اور میرا بیڈ ہے۔ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو تم صوفے پر جا کر سو سکتی ہو۔ لاریب کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ سارا دن دلہن بنی بیٹھی تھک چکی تھی۔
بھاری جوڑے زیورات نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھر درمیان میں کشنز کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اگر تم اس دیوار کے ادھر آئے تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیا اور لیمپ بند کر کے اپنی سمت لیٹ گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی اور کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی۔ لاریب جو صرف باریک شرارے میں تھی، اسے سردی کا احساس ہونے لگا۔ وہ نیند کے غلبے میں تھی اور بے ہوشی کی حالت میں اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ جیسے ہی کمرے کی کھڑکی بڑھی، وہ لاشعوری طور پر گرمائش کی تلاش میں تکیوں کی دیوار پر گر گئی۔ مصطفیٰ جو جاگ رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ لاریب اس کے قریب آ رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں لاریب کا سر مصطفیٰ کے مضبوط بازو پر تھا اور اس کا ایک ہاتھ مصطفیٰ کے چوڑے سینے پر ٹک گیا۔ مصطفیٰ کے لبوں پر ایک محبت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اندھیرے میں لاریب کے معصوم چہرے کو دیکھا جو اب پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ وہ رات بھر جاگتا ہوا اس کی قربت کو محسوس کرتا رہا جو لاریب نے ہوش میں کبھی اسے نہیں دی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو لاریب کی آنکھ کھل گئی۔ اسے خود کو مصطفیٰ کے اتنا قریب دیکھ کر ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے قریب آنے کی؟ تم نے فائدہ اٹھایا میری نیند کا؟ تم ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو۔ مصطفیٰ بھی سکون سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ محترمہ، ذرا آرام سے چیخیں، کہیں باہر والے یہ نہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک قریب آنے کی بات ہے تو ذرا اپنی پوزیشن یاد کریں۔ آپ خود رینگتی ہوئی میری طرف آئی تھی چپکنے کے لیے۔ میں تو اپنی جگہ پر ہی تھا۔ اب اگر آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہو رہی تھی نیند میں تو میں کیا کرتا؟ لاریب کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور اپنا جوڑا سنبھالتی ہوئی باتھ روم کی طرف بھاگ گئی کیونکہ اسے اپنی اس حرکت پر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ مصطفیٰ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا اور دل ہی دل میں بولا، ابھی تو شروعات ہے لاریب، ابھی تو تم خود میری پناہ مانگو گی۔ ناشتے کی میز پر گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ لاریب نے سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں ابھی بھی رات کی شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ وہ بار بار مصطفیٰ کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی جو نہایت سکون سے پراٹھا توڑ رہا تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لاریب بیٹا، کچھ کھاؤ تو صحیح، دیکھو تمہارا چہرہ کتنا اترا ہوا ہے۔ نعمان صاحب نے پیار سے کہا تو لاریب نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کی نظریں سامنے بیٹھی ماں سے جا کر ٹکرائیں جن کی آنکھوں میں اب سکون تھا، جیسے ان کا بوجھ اتر گیا ہو۔ دیکھو بھائی، اب یہ اداسی ختم ہونی چاہیے، میں نے تم دونوں کے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے۔ تالا جان نے اچانک جیب سے کاغذ نکال کر رکھ دیا جو کسی ہوٹل کے کمرے کا پرمٹ تھا۔ یہ دیکھ کر لاریب کا دل ایک دم ڈوب گیا۔ میں نے سارے انتظامات کر دیے ہیں، تم دونوں آج شام ہی روانہ ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ شکریہ دادا جان، ہمیں واقعی اس کی ضرورت تھی۔ لاریب بھی گھر میں بور ہو رہی تھی۔ کیوں لاریب؟ اس نے جان بوجھ کر لاریب کو مخاطب کیا تو لاریب نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ دادا جی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں ابھی کہیں نہیں جانا چاہتی۔ لاریب نے بہانہ بنایا مگر بیگم زاہدہ نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ کچھ نہیں ہوا تمہیں، وہاں جاؤ گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ملازمہ تمہاری پیکنگ کر دے گی، تم بس تیار ہو جاؤ۔ لاریب بے بس ہی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ شام کو جب گاڑی روانہ ہونے لگی تو لاریب پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی مگر مصطفیٰ نے دروازہ بند کر دیا۔ لاریب، تم میری بیوی ہو، آگے آ کر بیٹھو۔ اس نے حکم دیا تو لاریب نے غصے سے پیر پٹکا اور اگلی سیٹ پر آ بیٹھی۔ گاڑی جیسے ہی مین روڈ پر آئی، مصطفیٰ نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ لاریب کھڑکی سے باہر ویرانے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی سخت گرفت محسوس ہوئی۔ مصطفیٰ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں جکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ مصطفیٰ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم ڈرائیونگ پر توجہ دو۔ لاریب نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر مصطفیٰ نے گرفت مزید مضبوط کر لی۔ یہ میرا حق ہے لاریب اور میں اسے اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم جتنا تڑپو گی مجھے اتنا ہی مزہ آئے گا، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہو ورنہ گاڑی کی رفتار اس سے بھی تیز ہو سکتی ہے۔
مصطفیٰ نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے سے اس کے ہاتھ کو سہلانے لگا۔ لاریب کا پورا وجود غصے اور ایک انجانی سنسناہٹ سے لرز رہا تھا۔ اس نے پوری قوت لگا دی مگر مصطفیٰ کا ہاتھ کسی زنجیر کی طرح تھا۔ تم ایک نمبر کے ضدی اور بدتمیز انسان ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، لاریب نے چلا کر کہا۔ تو مصطفیٰ نے گہرا قہقہا لگایا۔ تمہاری یہ نفرت ہی تو میرا ساسا ہے لاریب، جس دن یہ ختم ہو گئی اس دن زندگی بور ہو جائے گی۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ لاریب ڈر کے مارے خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں دھستی جا رہی ہے جہاں سے نکلنا اب اس کے بس میں نہیں۔ رات کے سائے جب گہرے ہوئے تو وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی لاریب نے اپنا بیگ بیڈ پر پٹکا اور مڑ کر مصطفیٰ کے گریبان پکڑ لیا۔ مجھے آزادی چاہیے مصطفیٰ، تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے جانے دو۔ لاریب کی آنکھوں میں چنگاریاں تھیں۔ مصطفیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں رہا۔ آزادی؟ مجھ سے پیچھا چھڑوانا اتنا آسان نہیں ہے ڈارلنگ، ابھی تو دادا نے یہ ہنی مون پیکج دیا ہے، اسے انجوائے تو کرنے دو، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ مصطفیٰ نے تمسخرانہ مسکراہٹ سے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، بیوہ ہو جاؤ گی تم، لاریب نے طیش میں آ کر کہا تو مصطفیٰ نے بھی جواب دے دیا۔ پھر اس نے لاریب کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اچھا لے لو جان، میں حاضر ہوں، مگر یاد رکھنا بیوہ ہونے سے پہلے تمہیں میرا حق ادا کرنا ہوگا۔ اس کا لہجہ اب اتنا گہرا اور سنجیدہ تھا کہ لاریب کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ اس کے اتنا قریب ہوا کہ لاریب کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس رات مصطفیٰ نے تمام دوریاں مٹا دی۔ لاریب روتی رہی، تڑپتی رہی، مگر مصطفیٰ کے حصار سے نکل نہیں سکی۔ وہ رات ان کی زندگی کا وہ موڑ تھی جہاں لاریب نے اپنی آزادی اور اپنی آنا دونوں کا ہار دیا تھا اور مصطفیٰ نے اسے مکمل طور پر حاصل کر لیا۔ صبح لاریب کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور اس کا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے پہلو میں سوئے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا جو اب نہایت پرسکون لگ رہا تھا، جیسے اسے اپنی جیت کا پورا یقین ہو۔ لاریب کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے اپنی ہار اور شہریار کے خوابوں کا جنازہ نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، میں یہاں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ اس نے کب کپاتے ہاتھوں سے چادر لپیٹی اور خاموشی سے اٹھ گئی۔ مصطفیٰ گہری نیند میں تھا، شاید رات کی تھکن نے اسے بے خبر کر دیا۔ لاریب نے تیزی سے اپنا حلیہ درست کیا، اپنا موبائل اٹھایا اور بغیر کوئی سامان لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے بس یہاں سے دور جانا تھا، اس وحشت ناک غربت سے دور جہاں اسے اپنی شناخت مٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا، مگر اس کے اندر کی آگ نہیں بجھ رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح پہاڑی راستے پر اوپر کی طرف چڑھنے لگی۔ اسے راستے کا علم تھا نہ منزل کا، بس ایک دھن تھی کہ مصطفیٰ سے دور جانا ہے۔ ادھر مصطفیٰ کی آنکھ کھلی تو پہلو کو خالی پا کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ لاریب، اس نے پکارا مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، باتھ روم چیک کیا، ٹیرس دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ یہ لڑکی پاگل ہے کیا؟ پھر اس نے فوراً کپڑے بدلے اور باہر کی طرف بھاگ گیا۔ باہر پہاڑوں پر دھند چھائی ہوئی تھی اور راستہ دیکھنا مشکل تھا۔ ادھر لاریب ہانپتی ہوئے ایک سنسان موڑ پر پہنچی کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے 2 نقاب پوش نمودار ہو گئے۔ لاریب کی چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر بھاگنا چاہا، مگر ایک نے اس کا راستہ روکا اور دوسرے نے اس کا منہ دبوچ دیا۔ بڑی قیمتی چیز ہاتھ لگی ہے بھائی، اس کے تو شہر میں اچھے دام ملیں گے۔ ایک نقاب پوش کی آواز سن کر لاریب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کا موبائل وہیں پتھروں پر گر گیا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے قریب ہی ایک لکڑی کے گھر میں لے گئے جہاں اندھیرا اور بدبو بسی ہوئی تھی۔ انہوں نے لاریب کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے۔ لاریب رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ مصطفیٰ بچاؤ مجھے، مصطفیٰ کہاں ہو تم؟ اس کے دل سے پہلی بار اپنے شوہر کے لیے پکار نکلی۔ وہ شخص جسے وہ تھوڑی دیر پہلے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اب وہی اسے اپنا واحد مسیحا لگ رہا تھا۔ مصطفیٰ پاگلوں کی طرح پہاڑیوں پر اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی آوازیں وہاں گونج رہی تھیں۔ لاریب کہاں ہو تم؟ باہر آ جاؤ، میں تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ پھر اس نے فوراً اپنے ایک دوست کو کال کی جو اسی علاقے میں پولیس افسر تھا۔
نبیل، لاریب غائب ہے، مجھے اس کے فون کی لاسٹ لوکیشن چاہیے ابھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے لاریب کے فون کی لوکیشن مل گئی اور وہ وہاں پر پہنچ کر اس کا فون بھی اٹھا چکا تھا۔ اسی وقت اس کے دوست نے اسے کال کی۔ وہ اب اسے ایک مشکوک ٹھکانے کے بارے میں بتا رہا تھا جہاں پر اکثر مشکوک افراد پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، اسے اندر سے لاریب کی سسکیاں سنائی دی۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر سے دروازہ توڑا تو اندر موجود دونوں نقاب پوش بکھلا گئے۔ مصطفیٰ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک کے جبڑے پر ایسا مکہ رسید کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور دوسرا وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا۔ پھر وہ لاریب کی طرف لپکا جو رسیوں میں جکڑی صدمے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے اس کی رسیاں کھولی، لاریب نے ایک زوردار ہچکی لی اور پوری قوت سے مصطفیٰ کے گلے لگ گئی۔ وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر روتا ہے۔ مجھے یہاں سے لے جائیں مصطفیٰ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ لاریب کی آواز میں وہ پرانی سرکشی نہیں بلکہ ایک عجیب سی سپردگی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ خاموش ہو جاؤ لاریب، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں جان لے لوں گا اس کی جو تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس شام پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا میں ان دونوں کے درمیان کی برف پگھل چکی تھی۔ لاریب کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ جسے اپنا دشمن سمجھ رہی تھی وہی اس کا اصل محافظ ہے، اور مصطفیٰ کو سمجھ آ گیا تھا کہ لاریب اس کے لیے صرف ایک ضد نہیں بلکہ اس کی زندگی بن چکی ہے۔ اس خوفناک واقعے کے بعد لاریب مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ اب مصطفیٰ کے سائے سے دور بھاگنے کی بجائے اس کی قربت میں پناہ ڈھونڈتی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی اپنی سختی کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ ہنی مون کے آخری دن تھے اور وہ دونوں وادی کی ایک مشہور جھیل کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ لاریب کا ہاتھ مصطفیٰ کے مضبوط ہاتھ میں تھا اور وہ پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی کہ اچانک لاریب کی نظریں سامنے کیفے کی چھت پر جمی رہ گئیں جہاں شہریار ایک نہایت خوبصورت لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈالے کہے لگا رہا تھا۔ لاریب کا سانس وہیں رک گیا اور اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اسی وقت لاریب نے مصطفیٰ کو روتے ہوئے سب بتا دیا۔ جاؤ لاریب، اپنا ادھورا حصہ پورا کر لو، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں۔ مصطفیٰ کے اس حوصلے نے لاریب کو طاقت دے دی۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح تیز قدم اٹھاتی اس میز تک پہنچی جہاں شہریار مگن تھا۔ شہریار؟ لاریب کی گرجدار آواز پر شہریار اچھل پڑا اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے رنگ اڑ گئے۔ لاریب، تم یہاں کیسے؟ شہریار نے بکھلا کر پوچھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے حیرت سے لاریب کو دیکھا۔ کون ہے یہ شہریار؟ اس لڑکی نے پوچھا تو شہریار نے نظریں چرا لی۔ لاریب نے ایک زوردار تھپڑ شہریار کے منہ پر رسید کیا جس کی گونج پورے کیفے میں سنی گئی۔ یہ سب کیا ہے شہریار؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے نکاح کرو گے، تم تو میرے لیے اپنے گھر والوں سے لڑنے والے تھے، پھر یہ لڑکی کون ہے؟ لاریب نے چلاتے ہوئے پوچھا تو شہریار نے اپنا گال سہلاتے ہوئے ایک صفاقانہ کہا لگایا، ہوش کے ناخن لو لاریب، تم سے شادی اور میں، تم تو محض ایک ٹائم پاس تھی، اور یہ میری منگیتر ہے جس سے اگلے ماہ میرا نکاح ہے۔ تم جیسی جذباتی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ شہریار کے ان جملوں نے لاریب کے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ اسے اپنی حماقت پر رونا آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ اٹھانا چاہا مگر شہریار نے اسے دھکا دینا چاہا کہ پیچھے سے مصطفیٰ نے شہریار کا ہاتھ فضا میں ہی جکڑ لیا اور پھر اسے پیچھے کی طرف ایک ایسا زوردار جھٹکا دیا کہ وہ زمین پر جا گرا۔ خبردار جو میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے تو تم جیسے بزدل صرف عورتوں کو دھوکہ دینا جانتے ہیں۔ مردانگی کیا ہوتی ہے وہ میں تمہیں ابھی سکھا سکتا ہوں، مگر تمہاری اوقات میرے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے گرج کر کہا تو شہریار کی سٹی بٹی گم ہو گئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اپنی منگیتر کو لے کر بھاگ نکلا مگر لاریب وہیں کھڑی زاروں کی تار رو رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پوچھے اور اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ رونا بند کرو لاریب، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آج تمہاری آنکھوں سے وہ پٹی ہٹ گئی ہے جو تمہیں سچ دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ لاریب نے اس کے سینے میں سر چھپایا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں مصطفیٰ، میں نے آپ کو پہچاننے میں دیر کر دی۔ آپ میرے اصل محافظ ہیں۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ میری زندگی میں آئے۔
مصطفیٰ نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی کا سفر بہت پرسکون تھا۔ لاریب اب مصطفیٰ کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پیوست تھا۔ گاڑی کی رفتار نارمل تھی اور باہر کا موسم ان کے بدلے ہوئے جذبوں کی گواہی دے رہا تھا۔ مصطفیٰ، کیا آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ لاریب نے معصومیت سے پوچھا تو مصطفیٰ نے گاڑی ایک طرف روکی اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم وہ ہو لاریب جس نے مجھے قید کر لیا ہے، اور اس قید سے مجھے اب کبھی آزادی نہیں چاہیے۔ دونوں کے لبوں پر ایک مکمل مسکراہٹ تھی۔ گھر پہنچ کر جب سب نے انہیں ہنستا مسکراتا دیکھا تو دادا جان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں تھے تو لاریب نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے کہا، شکریہ مجھے سنبھالنے کے لیے۔ مصطفیٰ نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ یہ ان کی ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز تھا، جہاں صرف محبت اور یقین تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔